اہل سنت والجماعت کے یہ 4 ثلاثہ اور 5 ثلاثہ کا نام تک نہیں آتا. تو بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے. یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف اپنی یہ یعنی مافیا ازم سے کہتے ہیں نا, سنی مافیا ازم کا, اور بلکہ یہ معاویہ مافیا کا پرچار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہترین گفتگو اور واقعاً آنکھوں کو کھول دینے والی گفتگو, یہی ہم چاہتے ہیں. دیکھیے جتنے بھی ہیں, خود مولانا محمد انور چودھری صاحب اہل سنت سے ہیں, لیکن بہرحال جھوٹ تو کسی مذہب میں روا نہیں ہے. کسی بھی کافر کے پاس چلے جائے, اگر کوئی جھوٹ اس کا پکڑا جاتا ہے تو وہ رسوا ہوتا ہے, اور رسوائی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا. بہت عمدہ سوال آخری ہمارے اس سے مولانا سے پہلے, مولانا محمد انور چودھری سے پہلے لندن سے ہی ہمارے اہل سنت کے ایک بہت ہی میرے خیال میں کہتا ہوں کہ درد دل رکھنے والے ایک مسلمان بھائی نے سوال کیا کہ ان کا نام ہے نسیم احمد صاحب لندن سے, کہ آخر حضور کی وفات کے بعد ایسا کیوں ہو گیا کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑے, شیعہ ہو گیا کوئی سنی ہو گیا, کیا وہ سچے مسلمان نہیں تھے؟ دیکھیں یہ ایسا درد دل ہے کہ جس کو حتیٰ کہ جو بڑے بڑے خود یہاں کے جو انگریز رائٹر ہیں یا دوسرے ہیں, انہوں نے بھی, ویبر نے اس پہ ایک بہت بڑی ڈسکشن کی ہے کہ ان کی جو اتھارٹیٹیو پاور جس میں ڈویژن آئی ہے پیغمبر اسلام کے فقط جانے کے بعد, یعنی انہوں نے اپنے انداز کے ساتھ اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پہ ویبر نے خود کہا کہ ان کا قرآن جو ہے نا وہ عربی میں ہے, ان کا رسول عربی ہے, یہ مکہ میں ہے, وہاں پہ ایک ہٹ جو کی ہے اس نے ضربہ لگانے کی. ہم نے ایک مفصل جو ہے نا آرٹیکل خود یونیورسٹی کو بھی دیا تھا اس سلسلے میں, کہ یہ کیا کہ دیکھو انہوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی جو اتھارٹی, یہ جو ڈویژن اس میں پیدا ہوئی ہے, اس کا میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ بتاتا چلوں. بڑی آسان ہے اور اس میں جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیغمبر اسلام کی اس وصیت پاک کو سبحان اللہ نگاہ میں رکھا جاتا تو آج یہ جو ایک سلسلہ ہے نہ فقط شیعہ سنی کا بلکہ کسی یہ فرقہ بندیوں کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا, کہ جس کو خود شیعہ سنی نے اس بات کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اور جتنے وہ ہوا خواہشات پرستانی کے, وہ خواہشات نفسانی کے وہ پجاری, کبھی ان کا جو ہے نا عمل دخل اس بات پہ نہ رہتا. اور وہ یہی ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا, میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, میں تمہیں بے سرپرست چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, میں تمہیں بغیر کسی قیادت کے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. اور یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے پیغمبر اسلام پہ یہ کہہ دینا کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو وصی نہیں مقرر کیا, جانشین مقرر نہیں کیا, انہیں جو ہے نا کسی کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پیغمبر 4 دن کے لیے جاتے تھے تو بھی نائب بنا کے جاتے تھے. ہر نبی کا یہی طریقہ رہا ہے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے ہیں, پیچھے خلیفہ بنا کر گئے ہیں حضرت ہارون کو, اور وہ پیغمبر کے جس نے 23 سال مسلسل زحمتیں, مشقتیں, شدائد, مصائب برداشت کیے اس قوم کی بہتری کے لیے, ہدایت کے لیے, وہ جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ جا کے خود کام کر لینا. یہ بہت بڑا بہتان ہے پیغمبر اسلام پہ. اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو ہے, لیکن وہی حدیث میں پڑھ کے کہ پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنی ہدایت کا جو پورے کا پورا انتظام کر کے رکھ دیا. اور وہ یہی ہے کہ جیسے مشکات شریف نے بھی لکھا ہے اس روایت کو, سیاستہ کی متعدد جو روایات ہیں اس بات پہ شاہد ہیں. ترمذی میں بھی یہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ابن ماجہ میں متعدد, اور ہمارے بھری پڑی ہیں یہ کہ جس کو ہم روایت کو کوٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر اسی بات کو وہی جو واقع قرطاس ہے وہ آنے والا ہے, اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن بات یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں تمہاری ہدایت کے لیے, تمہاری سرپرستی کے لیے, تمہاری نجات کے لیے, تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے رستہ دیے جا رہا ہوں. کیا ہے فرما دیا؟ ایک یہ بھی روایت ہے کہ جس کو سنیوں نے اہل سنت, اہل تسنن, اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے. کیا فرما دیا؟ فرما دیا ستکون فتنۃ من بعدی, میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑک اٹھے گی, مختلف قسم کے فتنے جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے. لیکن ان فتنوں کی آگ جب اٹھے نا, فَالْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ, اس صورت میں علی کے دامن کو پکڑے رکھنا, تمہیں ہر قسم کے فتنوں سے نجات دلائے گا. اور دوسرا یہ فرما دیا, دیکھیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض, کہ میں تمہاری نجات کے لیے, میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 گراں بہا خزانے چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا, ایسوسیشن رکھی, ان کی باتوں پہ عمل کر دیا,
تو پھر میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جہاں تک کہ حوض کوثر پہنچ جاؤ گے۔ یہ نقطہ اعتدال ہے، نقطہ ہدایت ہے، یہ وہ ہے سرچشمہ نجات جس کو کہا جائے۔ اور یہی ہے ہمارے اسی عزیز نے جو بھائی جنہوں نے نوٹنگم سے فون کیا ایک دفعہ یہی کویسچن کیا کہ کیا ہے بات کو لے کر جاتے ہیں جدھر ہوتی ہے بات اہل بیت، اس وجہ سے کہ نقطہ اعتدال ہے۔ قرآن کی اگر حقیقی تفسیر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ اہل بیت کی صورت میں جو ہے نا وہ پیش ہوگی، اس وجہ سے کہ قرآن کو قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے اور اس کے الفاظ کے جو معانی ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ یہ پہلے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے انفاق کیا نا، 3 دن تک بھوکے رہے، 3 دن تک جو ہے نا وہ کیا، اس کے بعد اللہ نے وہ آیتیں کی نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ یہ کیا ہے؟ معانی بنتے ہیں اہل بیت وہ ہیں۔ خدا را اگر یہی سلسلہ ہمارا کہ جو سلسلہ ہدایت پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، دوسرے اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہدایت کا، نجات کا پیغمبر اسلام دے کر گئے ہیں، اور فرما دیا ہے کہ تم اگر ان دونوں کی پیروی کرو گے نا تو میرے پاس حوض کوثر پہنچ جائے گی ایسے امن اور امان کے ساتھ۔ اور کبھی فرما دیا، یاد رکھنا، ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجاہ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور یہ نجات کا سفینہ ہے۔ اگر جو اس پہ جاتا ہے، یعنی جس طرح حضرت نوح کی کشتی تھی، فرما دیا کہ جو اس پہ سوار ہوگا وہ کیا ہے؟ نجات پا جائے گا۔ اس وقت مختلف قسم کی کشتیوں کے بورڈوں کو دیکھتے رہنا، بنو امیہ کو، بنی عباس کو ٹھکراتے رہنا، یزید کی کشتی ہو اس کو ٹھکرا دینا رہنا، جہاں پہ حسین ابن علی کی، اہل بیت کی کشتی ہو بلا جھجک اس پہ جو ہے نا وہ سوار ہو جانا، یہ نجات کی ذمہ دار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سرمائے حیات، نجات اور ہدایت قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے نسیم احمد صاحب کے علاوہ دیگر افراد کو بھی جواب مل گیا کہ آخر حضور کے بعد ایسا کیوں ہوا۔ حضور کے بعد وہی جو ابھی آپ نے سنی وصیت، اس کو بلایا گیا اور پھر ہوا و ہوس کو اپنایا گیا۔ نتیجے میں ارباب اقتدار نے اقتدار کی خاطر امت میں تفرقے ڈالے اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ جواب بھی واپس آنے کا یہی ہے کہ پھر ایک دفعہ ہم اسی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر آ جائیں کہ قرآن اور اہل بیت ان کے دامن کو تھام لیں، تو پھر انشاءاللہ پھر یہ امت باوقار اور آبرو اور حیثیت کے اعتبار سے سب سے عظیم امت ہوگی۔ ہمارے بھائی ملک بدر منیر صاحب نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ جنگ بدر میں اس طرف تھے؟ جی ہاں، کچھ بنی ہاشم کے افراد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے چونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی، لیکن جنگ بدر کے اندر جو بنی ہاشم کے افراد تھے ان میں سے حضرت عباس بھی ہیں اور حضرت عقیل بھی ہیں، انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا، ریزسٹ نہیں کی، وہ اسیر ہو کر آ گئے، قیدی بن کر آ گئے۔ تو حضرت عباس کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور یہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کو رسول اسلام نے فرمایا کہ فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤ، اے چچا جان آپ فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس دینے کو مال کچھ نہیں ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان وہ مال جو آپ جنگ میں آنے سے پہلے کسی ایک خاتون کے حوالے کر کے آئے تھے کہ میں اگر قتل ہو جاؤں تو یہ مال تمہارا ہے اور اگر میں زندہ لوٹ کر آؤں تو مجھے واپس دینا، اس مال سے تو دے سکتے ہیں نا۔ تو حضرت عباس نے فوراً ہی کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ کس نے آپ کو بتایا؟ سوائے میرے اور اس عورت کے کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی۔ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ میں جس خدا کی طرف بلا رہا ہوں اے چچا جان، اسی خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور اس نے وہی کی ہے کہ آپ نے یہ کیا اور یہ مال آپ کا وہاں چھپا ہوا ہے۔ تو اسی بات پر کہا فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ کہ میں آپ اے میرے بھتیجے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دی۔ اور اس کے ساتھ ہی
حضرت عقیل بھی اور بنی ہاشم کے کچھ اور افراد بھی مسلمان ہو گئے اور دل سے مسلمان ہوئے. دیکھیں نا، مسلمان دوسرے لوگ بھی ہوئے ہیں لیکن دل سے مسلمان جو ہوئے وہ یہ افراد ہیں. اب ساجد ریاض صاحب لندن سے، انہوں نے پوچھا کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر جو ہے نا، اس کی